الایا، ایکسیڈنٹ الایا کا ہوا ہے اور سانس امن کی رک رہی ہے۔ ہائے یہ عشق، دل ہے اپنا، سانس ہے اپنی، لیکن دل کی دھڑکن کسی اور کی۔ الایا، الایا اٹھو، آنکھیں کھولو، دیکھو خان بابا۔ اتنا کہتے ہی الایا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ الایا، الایا! ڈر کے مارے امن کو جھٹکا لگتا ہے اور امن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ چونک کر اٹھتا ہے۔ یہ خواب تھا؟ امن ادھر ادھر منہ کر کے روم کو دیکھتا ہے۔ الایا! امن کے سائڈ بیڈ پر ہی الایا سو رہی ہوتی ہے۔ امن کے چلانے کی وجہ سے الایا کی نیند تو خراب ہو ہی گئی تھی۔ اس کے منہ سے خان بابا کیا ہوا نکل رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ الایا کو اتنی سخت نیند آ رہی تھی کہ الایا کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آنکھ کھول کر بھی دیکھے کہ کیا ہوا ہے۔ خان بابا! بہت دیر رکنے کے بعد، کیا ہوا ہے؟ نہیں کچھ نہیں، سو جاؤ، امن الایا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ پھر الایا اپنا منہ دوسری جانب کر کے سو جاتی ہے۔ شکر ہے یہ خواب تھا، اگر کچھ دیر اور یہ خواب چلتا نا تو نہیں فضول نہیں سوچنا ہے۔ پر امن کو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ امن کو کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل کو کیسے شانت کرے؟ اتنے میں امن کا فون بجتا ہے۔ ہیلو، ہاں بولو۔ خان بابا یہ اپنا منہ نہیں کھول رہا ہے، کیا کروں؟ بہت مارا بھی ہے ہم نے۔ بے یار، اس کی بیوی بچے ہمارے حوالے ہیں۔ خان بابا آپ سیریس ہو؟ ہاں، اب مزید اور کوئی بات نہیں سنوں گا میں، فون رکھو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ جی خان بابا، اور فون کٹ ہو جاتا ہے۔ پھر امن بیڈ سے اٹھتا ہے اور باہر کی طرف جاتا ہے۔ امن نیچے آتا ہے اور سیدھا دادی کے روم کی طرف جاتا ہے۔ دادی، دادی! اتنے میں دادی روم سے باہر آتی ہیں۔ کیا ہوا؟ امن صرف دادی کو دیکھتا ہے اور دادی سب سمجھ جاتی ہے۔ اندر تیرے دادا سو رہے ہیں، وہاں بیٹھ اور بتا کیا ہوا ہے۔ دادی صوفے پر بیٹھ جاتی ہیں اور امن دادی کے گود میں سر رکھ کر نیچے بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ کیونکہ ایک وہی تو تھی جن کے سامنے امن جنید خان اف خان بابا امنوا بن جاتا تھا، اور امنوا جو اپنی دادی کو سب بتا دیتا تھا، وہی تو تھی جس کے سامنے وہ کمزور بن جاتا تھا اور رو لیتا تھا۔ اور وہ امن کی دادی جو اپنے امنوا کے بنا کہیں بھی اس کی بات سمجھ جاتی تھی اور وہ اپنے امنوا سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ نہ جانے کون سا رشتہ ہے ان دونوں کے بیچ، حالانکہ دادی کا سگا پوتا بھی نہیں ہے امن، پھر بھی وہ امن سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ کیوں؟ پھر امن دادی کو اپنا سارا خواب بتاتا ہے۔ یہ خواب ہی تھا نا، پھر کیوں ڈر رہا ہے؟ دادی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو۔ دادی وہ میری پرسکون اور خوش رہنے کی آخری وجہ ہے، اگر وہ مجھ سے دور چلی گئی تو امن شاید ڈپریشن اور اینزائٹی سے مر جائے۔ دادی آپ کو پتہ ہے نا، اگر وہ میرے پاس ہوگی تو میں ہر غم بھول کر خوش رہ سکتا ہوں، اگر وہ مجھ سے دور چلی گئی تو مجھے نہ اس کی محبت چاہیے نہ اس کی فکر، بس وہ میرے پاس رہے ہر وقت۔ دادی امن کی ساری بات سنتی ہے، پھر کچھ سوچتی ہیں اور پھر بولنا شروع کرتی ہیں۔ جان لینا اور نہ لینا اس رب کے ہاتھ میں ہے، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کی موت آنی ہے تو وہ آ کر رہے گی، اسے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں روک سکتا ہے، ہم بھی نہیں۔ تو میں اتنا بڑا مافیا کس لیے ہوں؟ کوئی جتنا بڑا بھی مافیا ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مافیا بن گئے اسی لیے تم اپنے دادا دادی کو بچا سکے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس وقت اللہ نہیں چاہتا تھا، اسی لیے یہاں جو بھی ہوتا ہے اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ کیوں نہیں مانتے ہو یہ بات؟ کوئی انسان مافیا ہو یا عام انسان، وہ سب کچھ تب تک ہی کر سکتا ہے جب تک اللہ چاہے گا، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں نظر آتا ہے کہ جو یہاں مافیا ہیں اسی کی شہرت ہے، اسی کا نام ہے، وہی تو ہے جو دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور وہ ہے جس کے پاس اللہ ہے، جس کا بیسٹ فرینڈ اللہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم صرف جنت اور جہنم کی بات ہے، دراصل دنیا میں بھی اللہ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ دادی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اچھا تم چاہتے ہو نا الایا کو کچھ نہیں ہو، تو جاؤ دعا کرو، اگر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا نا تو پھر الایا کو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اچھا دادی میں جا رہا ہوں۔ امن اٹھتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے۔
کہتے ہیں بہت تکلیفوں کے بعد بندہ اپنے اللہ سے جڑ جاتا ہے، پر میرا امن ہوا تو رہے رہے اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ ایٹ فجر ٹائم امن پھر علائے کا ہاتھ ٹائٹ سے پکڑ کر سو رہا ہوتا ہے، سو نہیں رہا ہوتا ہے، وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، بس لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ خان بابا میرا ہاتھ۔ امن ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور علائے اٹھ کر واش روم چلی جاتی ہے۔ علائے جانماز بچھا کر بیٹھ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ امن بھی جانماز بچھا رہا ہے۔ علائے امن کو دیکھ کر کہتی ہے، جو کہ علائے کے پیچھے جانماز بچھا رہا تھا، پیچھے نہیں آگے۔ پھر امن آگے جانماز بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر پیچھے مڑ کر علائے سے کہتا ہے، رکعات کتنے ہیں؟ 2 سنت 2 فرض۔ پھر امن نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ امن کو شروع کرتا ہوا دیکھ کر علائے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر دونوں کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب ارادہ ہو گیا ہے کہ جنت میں بھی علائے پر ظلم کرنا ہے۔ دنیا میں تو میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دیا، تو جنت میں کیسے ہونے دوں گا؟ علائے ان ہز مائنڈ، لگتا ہے آج ان کا موڈ بہت اچھا ہے۔ آپ سوئیے گا نہیں، علائے آتی ہے ابھی۔ تھوڑی دیر بعد علائے واش روم سے آتی ہے اور امن کا ہاتھ پکڑ کر امن کو بیڈ پر بٹھاتی ہے۔ رکو، ایسے نہیں، ایسے۔ اچھا سنیں تو سنائیے نا۔ دیکھیں، سب آپ کے بارے میں کتنا برا برا سوچتے ہیں کہ آپ بہت برے ہیں، آپ کے پاس دل نہیں ہے، آپ کے پاس انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پر میں جانتی ہوں نا، میرے خان بابا بہت اچھے ہیں، تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ پھر کیوں یہ سب غلط کام کرتے ہیں؟ اتنے میں امن کو کال آ جاتی ہے، 1 منٹ رکو، ابھی بات کر کے آ رہا ہوں۔ علائے ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ ہیلو، ہاں بولو، کیا ہوا؟ امن روم سے باہر چلا جاتا ہے اور کال اٹھاتا ہے۔ خان بابا، وہ بندہ بھاگ گیا ہے۔ کیا پاگل ہو گئے ہو تم لوگوں نے؟ اس کے پاؤں میں گولی نہیں ماری تھی جو وہ بھاگ گیا؟ جا کر ڈھونڈو اسے، اور ملے تو بنا سوچے سمجھے اڑا دینا۔ جب امن بات کر رہا ہوتا ہے، پیچھے مڑتا ہے روم میں جانے کے لیے تو پیچھے ہی علائے کھڑی ہوتی ہے۔ یو نو واٹ، آپ دنیا کے سب سے گھٹیا انسان ہیں۔ اس وقت جب بیڈ پر آپ کو کال آئی تھی تو میں سمجھی آپ اس کے گھر والوں کو پیسہ دینے والے ہیں، پر آپ تو اسے مارنے کا کہہ رہے تھے۔ اس کی بیوی بچے ہمارے حوالے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے نا کہ اس کو مار دو؟ ایسے کیسے مار دو؟ کون ہوتے ہیں کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں کیسے بھول گئی، اس نے میرے ارمان پر بھی گولی چلائی تھی۔ اتنے آسانی سے بول دیا اڑا دو، اگر کوئی ایسے ہی آپ کی بیوی کو اڑا دے تو؟ علائے کی اس بات پر امن کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں چلاتا ہوا علائے کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے۔ علائے امن کو گھورنے لگتی ہے۔ وہ عام لڑکیوں سی نہیں تھی جو تھپڑ کھانے کے بعد رونے لگ جاتی، وہ تو ڈھیٹ لڑکیوں میں سے تھی جو تھپڑ کھانے کے بعد اور ڈھیٹ بن جاتی ہے۔ امن نے علائے کو تھپڑ مار کر چپ کروایا، اسے تو اور ہوا دے دی ہے کہ اب وہ اور بولے۔ علائے امن کو گھورتے ہوئے بولی، ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھا نہیں کیا آپ نے مکافات عمل میں؟ یاد رکھیے گا، جیسا کریں گے ویسے ہی بھریں گے۔ اور علائے غصے میں روم کے اندر چلی جاتی ہے اور اپنا روم لاک کر لیتی ہے۔ ٹو بی کنٹینیو۔